بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سب سے تو ایک جو ہے دلچسپ جو بات رہی ہے وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی وضاحت کہ ویلکم عمران خان کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ایک وکیل کو انہوں نے سبزواری صاحب پیش ہوئے تو ان کو کہا جی ویلکم سبزواری صاحب۔ پھر ان کو وضاحت دینی پڑی کہ جی میں چونکہ آپ بڑے عرصے بعد ایسے ویلکم کر رہا ہوں، مزید وضاحت دینی پڑی کہ میں نے عمران خان صاحب کو خوش آمدید کیا کہا، پورے پاکستان کے اندر بات کا بتنگڑ بن گیا۔ چیف جسٹس صاحب صرف یہ بات نہیں تھی، وش یو بیسٹ آف لک بھی اس کا بھی کہہ دیتے، اور اس کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے جو کہ مختلف کوڈڈ ورڈز میں تقریباً میں سمجھوں گا کہ آپ وہاں پہ محفوظ ہیں پالیسی ریسٹ ہاؤس میں، یعنی کہ ہم آپ کا پہرا دیں گے پالیسی ریسٹ ہاؤس پر، اسی طریقے سے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بادشاہ جو ثاقب نثار نے بادشاہ ڈیم کے اوپر پہرا دیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب ایک ملزم کی حیثیت سے آئے تھے، اور 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا جس سے پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان پگ چکا ہے، میرے منہ میں خاک، پاکستان کی خبریں ختم ہیں۔ میرے پچھلے 3-4 مہینوں کے تسلسل سے کالم پڑھ لیں، پچھلے 5-6 سال سے پڑھ لیں، اور یہ تو تسلسل سے ہر کالم کے اندر آخر میں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا بچنا جو ہے صورتحال بہت مخدوش محال ہے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس تناظر میں آج ہر پاکستانی یہی کہہ رہے کہ پاکستان بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اور آپ اس جہاں پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ملک اللہ میں ہے، اور آپ عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہے ہیں اور ان کو ضمانت پہ بھیج رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم عمران خان صاحب، وش یو آل دا بیسٹ۔ کسی ملزم میں آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں، کسی ملزم کے بارے میں آپ کا اخلاق آپ یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن یہ مجرم اور مظلوم کے بارے میں نہیں رہا۔ فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں شنید یہی ہے کہ ان کے دھرنے میں ان سے کچھ وعدے وعید ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم ازالہ نہ بھی کریں گے، نہ بھی کیا تو آگے کے لیے ہم شاید ہمارا رویہ منصفانہ ہو۔ ایک تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ جو 90 دن کے الیکشن تھے جو آئین کی حرمت کے لیے پوری پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا تھا، اور آئین کی حرمت کون سی؟ عمران خان صاحب جس کے جو ہے علم بردار رہے ہیں پچھلے ساری زندگی جب سے سیاست شروع کی ہے، آئین کی حرمت کے علم بردار رہے ہیں۔ ایک ایک ان کا جو انگ ہے وہ آئین کی حرمت کے لیے اور آئین کی تقدس کے لیے اور آئین کی حفاظت کے لیے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ کل کی جو ہے ایک اطمینان والی جو سپریم کورٹ سے خبر آئی کہ انہوں نے وہ 90 دن کا الیکشن جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے تقریباً ملتوی کر دی ہے، یعنی کہ وہ 14 مئی جس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ جلوس نکالنا تھا، جلسہ کر کیے، تو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آنے سے پہلے جب ان کی گرفتاری اس سے 3-4 دن پہلے یکجہتی کے لیے صرف 14 مئی کے لیے سب، تاکہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب مزید جوش و خروش میں آ جائیں، ان کے اہل خانہ اور ان کی خوش دامن اور ان کی ساس وغیرہ مزید جوش و خروش میں آ جائیں، تو وہ یہ سارے کرتب دکھا کے اسلام آباد گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تو 9 مئی کو ایک قیامت سورہ ٹوٹ پڑی تھی۔ بہرحال بڑا اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ جو 14 مئی جس کے بارے میں تھا کہ اس کا آج کنٹمپٹ لگے گی، کہ ہم بھی کہا تھا نا کہ اڑیں گے کل پور سے، ہم بھی گئے مگر تماشا نہ ہوا، تو تماشا 14 مئی کو نہ ہوا کہ جس میں وزیر اعظم کو بھی کنٹمپٹ کے نوٹس ایشو ہونے تھے، راوی چین لکھ رہا تھا، پرامن ماحول تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خبر میرے پاس آئی، اور یہی کہ اندرون خانہ شاید مزید کچھ وعدے وعید ہوئے چیف جسٹس کی طرف سے۔ چنانچہ فضل الرحمان صاحب نے کسی بڑے وعدے کے اوپر، جس کا جو مجھے پتہ چلا ہے، چونکہ مجھے 100% اس کی تصدیق نہیں چکی، اس لیے اس کو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں ویلاگ کوئی سنسیشن میں نہیں چلاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خبر میں دوں وہ تقریباً ٹھیک ہو، جو میں تجزیہ کروں، اگر قیاس ہے اور حقائق کے قریب آتا ہے تو زیادہ وہ کوئی ویلاگ چلانے کے لیے نہیں، سنسیشن پھیلانے کے لیے نہیں کہ خبر دے دو اور وہ جھوٹ نکلے اور جو ہے ریٹنگ بڑھوا لوں، یا ایک ویلاگ جو ہے اس کو مقبول بنوا لوں۔ اس لیے زیادہ تر باتیں میری
کوئی زیادہ خشک ہوتی ہیں اور کوئی بہت زیادہ جو ہے دل پذیر نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کل سپریم کورٹ حملہ ہوا، شرم آنی چاہیے۔ حملہ وہ تھا جو آپ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں آتے جتھا لے کے انصاف دے کے گئے تھے، جج نے آگے گاڑی میں سے آپ کی حاضری لگوائی تھی، یہ حملہ تھا۔ حملہ وہ تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ گئے، ہزاروں بندوں کی جلوم ہے جس میں پورا ٹرینڈ چلتا تھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں آ رہے ہیں، پہنچو، اور پھر سلیقے سے نہیں پہنچو، جس جوش و ولوے کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، گالم گلوچ کے ساتھ پہنچے، ہمارے سامنے ہے۔ کل کیا ہوا ہے؟ یہی گستاخی ہوئی ہے نا کہ سپریم کورٹ کے بعد جلسہ ہو گیا ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہی گستاخی ہوئی ہے نا کہ گملہ نہیں ٹوٹا، وہ گملہ نہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی گملہ نہیں توڑا۔ 2014 کا دھرنا دیا تو ریڈیو پاکستان سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک سب کی اینٹ سینٹ پہ جائی، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے جیو کا دفتر بالکل ساتھ تھا ڈی چوک کے، پہلی بلڈنگ ہی جیو کے دفتر کیا۔ آپ جائیں ڈی چوک سے شہرہ فیصل کی طرف تو رائٹ سائڈ پہ آتی ہے، اس بلڈنگ کے شیشے چھلنی کا دیکھو واحد چینل تھا جو کوئی عمران خان صاحب کے برخلاف خبر دے دیتا تھا یا ایک موقع فرق رکھتا تھا، اس کے شیشے چھلنی کا دی۔ گملہ نہیں توڑا، گملے توڑنے والے یہ نہیں ہیں۔ انہوں نے جا کے ڈی چوک میں آگ لگا دی 25 مئی کی رات کو، یہ پچھلے سال، گملہ نہیں توڑا۔ تو کل آپ دیکھ لیتے کہ گملہ کیا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا کیسے کہتے ہیں، کتنا بڑا وہاں پہ لوگ اکٹھ ہوا، اور مجال ہے کہ کسی کو غزل پہنچی ہو، تقریریں جلسے ہوئے اور فضل الرحمان پرمن واپس چلے گئے۔ لیکن سب سے اہم ہمارا ٹاپک ہے کور کمانڈرز کی کل میٹنگ، اور اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ آرمی چیف کی پشاور کور کا ڈریس جو تھا اس میں لاہ عمل موجود تھا۔ کل کور کمانڈر کی پریس جو آئی ہے ریلیز آئی ہے، اس میں باشگاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہہ دیا کہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کریں گے۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سانحہ کا کیا حل کیا ہوگا۔ اگر سارے لوگوں کو سزائیں مل جائیں تو کیا اس کا کوئی ازالہ ہو سکے گا؟ نہیں۔ ایک تصور خالی یہی کافی ہے کہ آپ جوگ اور جو کنٹونمنٹس پہ حملہ کر دیں، یہ تصور، یہ جو ہوتا ہے خواب خیال میں نہیں تھا کہ لوگ جو ہے ہر شہر میں نکل پڑیں گے۔ اور پھر جناح ہاؤس جو قائدہ محمد علی جناح کا ذاتی گھر ان کے نام پر رجسٹری ہے، چونکہ کینٹ میں تھا تو سے جو ایک سمبل کے طور پر، علامت کے طور پہ وہ کور کمانڈر نے رکھا ہوا تھا، لیکن اصل اس کا نام جناح ہاؤس تھا جس میں کور کمانڈر لاہور رہتے تھے۔ جناح ہاؤس کا جلنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ کنہوں نے لگائی تھی؟ BLA نے۔ کنہوں نے لگائی تھی؟ جو علیحدگی پسند تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ملک میں اقتدار دیا جائے، ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ اور پھر مجھے افسوس ہے، میرا تعلق میاں والی سے ہے، میاں والی میں بہت بڑا بیس ہے جس کا MM عالم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ جاہل کیا جانے کہ MM عالم کیا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ اسے 1 سیکنڈ کے یا چند سیکنڈوں میں انڈیا کے 8 یا 10 جہاز گرا دیے۔ وہ جہاز جس سے انہوں نے یہ استعمال کر کے انڈیا کے جہاز گرائے تھے، وہ علامتی طور پہ وہ پورا مکمل کر کے میاں والی کی مین چوک کے اوپر نصب کر کے اس شہر کی خوبصورتی کے 4 چاند لگائے ہوئے تھے۔ کیا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تو بتانا تھا کہ آپ ایئر فورس کے بیس کے اوپر آپ حملہ آور ہو گئے، جس کا پتہ چلا کہ وہاں پہ جہاز چلائے جاتے تھے۔ یا آپ جو ہے MM عالم کا جو جہاز تھا اس پہ اٹیک کیا، کیونکہ وہ علامت تھی فوج کی، چاہے وہ بری تھی چاہے بحری تھی۔ چنانچہ چونکہ وہاں پہ ہماری ہوائی فوج بیٹھی تھی، ایئر فورس تھی وہاں پہ، تو چنانچہ وہاں پہ وہ حملے کیے گئے۔ سب سے تضحیک کا میز غلیظ بدترین حرکت ہوئی کرنل شیر خان نشان حیدر، اس کے مجسمے کا سب سے پہلے سر توڑا گیا، پھر اسے جلایا گیا، پھر اس کے اوپر کئی وار ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ علامتیں کیا تھیں؟ یہ علامتیں تھیں کہ جیسے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی، یہ تاثر دینا تھا۔ بندے تھی 3-3 4-4 ہزار۔
لاہور 1.5 کروڑ کا شہر، بندے وہاں کتنے موجود ہیں پورے لاہور شہر سے، جس میں آدھے سے زیادہ فاٹا سے آئے. اب تو افغانستان کے لوگ اس اندر ملوث پائے گئے. 4000 3000 یہ حد رفتار تھی، باقی جگہ 200 300 500 700 800. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی نے کروایا، کچھ شرم آنی چاہیے کیونکہ سب کی تصویریں سارا موجود ہیں ایک ایک کے ساتھ. میاں والی کے لوگوں سے پوچھو کیسے گرایا وہ، میاں والی سے پوچھو کہ جہاز کو کیسے گرایا، جو شیر خان کا مجسمہ گرا رہے ہیں وہ کون کون تھے. یہ ازر از گناہ بدتر از گناہ. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایجنسیوں نے کروایا، آپ کہہ رہے ہو کہ آج تقریب مختصر ترین زندگی کا خطاب کیا کوئی 1.5 2 2.5 منٹ کا. آج اکیلے بیٹھے ہیں زمان پاک میں، کوئی کتنا تھا 8 10 15 دن پہلے وہاں پہ یقیناً لوگ تھے کہ اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے کئی دن سے نام لکھا کے کھڑے تھے. آج اکیلے بیٹھے ہیں. لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے لیڈر تتر بتر ہو چکے ہیں. ان نامساعد حالات میں کوئی لیڈر قریب نہیں آتا. اتنے برے حالات ہیں کہ اکیلا بیٹھا ہے زمان پاک کے اندر، کوئی ملنے والا نہیں ہے. سارے لوگ کوئی بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی چھپے پھر رہے ہیں، کوئی منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، کوئی معاشرے کے اندر سر دکھانے قابل نہیں ہے. پاکستان کے افواج کے اندر آج بھی افواہیں پھیلا رہے ہیں جی کہ افواج آپس میں تقسیم ہو گئی. اتنی یونٹی افواج میں شاید 1965 کی جنگ میں ہوئی ہوگی جتنی یونٹی آج افواج پاکستان میں ہے. جن کو انجام پہ پہنچا تھا افواج پاکستان میں پہنچ چکے ہیں. جو کام آصم منیر صاحب 2 مہینے بعد کرنا چاہتے تو آج شروع ہو گئے ہیں. جو ان کے پلان سے ان کو انہوں نے فوری طور پہ ایکسیکیوشن میں ڈال دیا، کیونکہ یہ سارے کام اس لیے ہوئے ہیں کہ جو حرکت ہوئی ہے اس کا تقاضا تھا کہ وار فوٹنگ پہ موبلائزیشن ہو، ہر چیز کی ایکسیکیوشن ہو، اور وہ ہو رہی ہے. کہہ رہے ہو کہ ایجنسیوں نے کروایا. میں کہتا ہوں ایجنسیوں نے بھی گھسایا تو اپنے بندے جو تو آپ کے موجود تھے، جو کور کمانڈر، جو دیوانہ وار سارے پاکستان سے لپک کے جا رہے تھے کینٹ میں. کیا لوگوں کو کینٹ سے آپ پہلی دفعہ کبھی آج تک کسی کو دیکھا کینٹ کی طرف جلسہ کرتے ہوئے، لوگوں جلوس نکالتے ہوئے، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلاتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ وہ لوگ ان کی طرف جائیں؟ وہ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ آپ لوگ پاکستان کی کنٹرول میں حملہ آور ہو گئے؟ اس ملک کے اندر میں جو ایک بدنصیبی رہی ہے، جس کی قصوروار ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے کہ 70 سال ہم اس کیفیت میں رہے ہیں، جو میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نہیں بچتا تو فوج تو خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ فوجیں ملک کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر فوج نہیں بچتی تو پاکستان ختم ہوتا ہے. یہ ایک ایسا تلخ سچ ہے جو ہمیں نگلے بیٹھے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ آج میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیونکہ میں فوج کل کو اگر نہ بھی میرے کوششوں سے پولیٹیکل ہوئی یا اس کو سیاست سے باہر ہوئی تو کم از کم ایک چانس تو ہے کہ میں ان کو سمجھا سکوں گا. لیکن ملک نہ رہا تو میں کس کو سمجھاؤں گا کہ آپ سیاست سے باہر رہیں؟ چنانچہ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ سب پاکستان کی حفاظت کریں. یقین جانو کہ میں تکلیف ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے جو کمزور ترین سیاست کر رہی ہے، اگر کاش اس کی سیاست کا تھوڑا دم خام ہوتا تو ایک ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے تھے. چنانچہ فوج جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، کمزور سیاسی حکومت کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو دن گزرتا جائے گا اس کیفیت ہے پاکستانی ان کی طرف واپس آئیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بہتر کہ فوج کو بہتر بنانا. عمران خان صاحب جو ہے جو چنگیز خان کی مثالیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جی 60-70 ہزار پولیس ہے اور آپ 22 کروڑ لوگ ہیں. اگین وہ جھوٹ پر منافقت کر رہے ہیں، کیونکہ بٹوین دا لائن وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ عوام کا مقابلہ فوج نہیں کر سکتی. لیکن اس دفعہ فوج منہ پہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب آئے گا تو اب انہیں پتہ ہے کہ جو لڑائی ہے وہ کسی اور لیول پہ پہنچ چکی ہے. میرا خیال ہے کہ آنے والے دن جو ہیں انتہائی سنگین ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خوفناک. لیکن مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اس طرح کے حالات کے بعد ایک خیر ضرور نکلنی چاہیے. اتنے شر کے بعد خیر ضرور نکلنی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم کے مجھے ایک ہی لفظ یاد آتا ہے، مجھے ان کا ہر لفظ جو ہے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سونے کے پانی سے لکھنے قابل ہے. انہیں کہا تھا یہ پاکستان جو ہے یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ رہنے کے لیے بنا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دشمن کے عزائم جن کے ہاتھوں میں ہمارے مقبول ترین سیاستدان کھیل گئے ہیں، عمران خان صاحب، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے،
آج وہ چنگیز خان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ قتل عام کر رہا ہے. کہاں ہوا قتل عام؟ ابھی تو کسی کو سزا بھی نہیں ملی. کیا گرفتاریوں سے اس چنگیز خان بنا دیا ان کو؟ اور وہی جھوٹ کے کاروبار سے پھر وہ عمران خان. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے نقصان میں جائیں گی. بہت سارے بچوں کو آپ نے بہت خواہ پھنسوا دیا. انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور مجھے اچھا لگے برا لگے، اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے اگر اس کو نے بچا لیا تو پاکستان بچ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.